رکھتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ کا رب، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو آپ کا رب، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو آپ کا رب، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو آپ کا رب، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو آپ کا رب، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو آپ کا رب۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی، صرف اور صرف اسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد ذریعہ ہے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ جیسا کہ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے، جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے پیار ہے، میں اپنے رب کا چاہنے والا ہوں، جو بھی میری محبت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کرے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کر لے گا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، بولنا، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع کر لے گا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے وہ اعلان کرتا پھرتا تھا کہ مجھے اللہ سے پیار ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے رب کا چاہنے والا ہوں۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی غلامی کا توق اس کے گلے میں آئے گا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے وہ تابع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں رب یہ اعلان کرتا ہوں، اس کا اعلان کروں گا کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے مد نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچائیے کہ جو میری محبت کا دعوے دار ہے، کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کرے۔
جب وہ آپ کی غلامی اختیار کرے گا تو میں رب یہ اعلان کروں گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنا لوں گا، وہ میرا پیارا ہو جائے گا اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے پیارے دوستو، کیونکہ موضوع یہ اختیار کیا گیا، شیراز صاحب نے بھی اسی طرف گفتگو کی، پھر شہزاد صاحب نے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک کی روشنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات، انہیں اپنانا، اور جس ہستی کا پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، راشق صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے، میرے شیخ کامل، آپ نے ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن بلائے اسی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کی جائے، اور جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے، ادھر کی تعلیمات لی جائے، تو جیسا کہ یہ بات کر رہے تھے بچے، دربار اعلیٰ میں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک سے تو جو ہمیں روشنی ملتی ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جب ہم ان کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایک ہی چیز پتہ چلتی ہے کہ حسن اخلاق، میٹھی زبان، اچھے سے اچھا طریقہ، خوبصورت گفتار، بہترین اخلاق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بلاتے ہی اسی طرف نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس انداز سے ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نشے کی کیفیت میں ہے، اور غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص، اس کو بارے میں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کی کو تربیت کی جائے، اسے بتایا، اس کو اس کام سے روکا جائے، یہ جو اس کیفیت میں ہے، نشے میں دھت ہے، تو تم کیا انداز اختیار کرو گے؟ اب اندر آ جائیں احسان صاحب۔ آگے ہو کے بیٹھی، جگہ نہیں، آرام سے، پروفیسر صاحب جگہ دے دیں، شاہ صاحب آرام سے، آگے ہو جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کہ جو شخص نشے کی کیفیت میں ہے، اسے کس انداز سے تم اب سمجھانے کی کوشش کرو گے، کیا تمہارا انداز ہوگا؟ تو ایک غلام نے یوں کہا، یوں فرمایا، یوں عرض کی اب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس شخص کو شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس حال میں دیکھا۔ ایک غلام نے عرض کی کہ یہ کہیں دور کیوں نہ چلا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس حال میں نہ آتا۔ ایک شخص بولے کہ اس سے پہلے اگر یہ ہلاک ہو جاتا تو اس کے لیے بہتر تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ تربیت فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے روشنی دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ شخص اس وقت شیطان کے شکنجے میں ہے، وہ اسے راہ ہدایت سے دور لے گیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اسے ادھر ہی دھکیل دیں، اس کے حوالے کر دیں؟ نہیں، آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دست حق اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب، اس کو ہدایت دے، اپنے کرم سے اسے نواز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو، جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم اسے اس وقت وہ اسے کھینچنا چاہتا ہے، شیطان ملعون اپنے شکنجے میں لینا چاہتا ہے، ہم اگر اسے دور کریں گے تو وہ اسے شکنجے میں لے لے گا. میرا کام کیا ہے، تمہارا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے. ہم اپنے رب کے آگے عرض کریں کہ اے میرے کریم رب، اسے اپنے کرم کے ساتھ اس کے شکنجے سے نکال کے اپنی رحمت کے سائے میں. اس انداز سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی ملتی ہے. دوستو، آپ علیہ السلام یہ بچے کو یہ تقریباً یاد ہوتے ہے وہ بات کہ وہ خاتون کیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے جس راستہ مبارک سے آپ تشریف لے جاتے، وہ ادھر اپنے گھر کو صاف کرنے کے بعد جو کچھ ادھر ہوتا وہ لا کے ادھر زمین پہ ڈال دیا کرتی. آپ علیہ السلام جب اس راستے مبارک پہ تشریف لاتے، اس راستے کا کیا حال ہوتا یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. بس اتنا جاننا چاہیے کہ زمین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی، آقا علیہ السلام کو پہچانتے، درخت آقا علیہ السلام کو پہچانتے، جانور آقا علیہ السلام کو پہچانتے، تنکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا. بے شک میں جو بات کر رہا ہوں جس موضوع پہ اسی طرف ہی رہوں گا. آپ علیہ السلام آپ ایک بار جب اس راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام آپ نے راستہ مبارک تبدیل فرمایا. جدھر تشریف لے جا رہے تھے ادھر نہیں تشریف لے جاتے، بلکہ رخ مبارک اس طرف کر لیتے ہیں جدھر سے وہ خاتون آیا کرتی تھی، اس کے گھر کی طرف. آپ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. عرض کرتی ہے میں بیمار ہوں. آپ علیہ السلام اس کی عیادت فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا کوئی ایسا کام جو رکا ہوا ہو تیری بیماری کی وجہ سے، تاکہ میں تیرا وہ کام ہو جائے. آپ علیہ السلام اسے شفا بھی دیتے ہیں، جسمانی شفا بھی دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے اس طرح تشریف لے جانے کی وجہ سے اسے روحانی شفا بھی مل جاتی ہے. آپ علیہ السلام اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. کیا یہ واقعہ اسی حد تک ہے کہ ہم اس پہ سبحان اللہ کہہ دیں؟ کیا یہ اسی لیے ہے کہ ہم اسے سنیں؟ نہیں. اللہ کریم نے فرما رکھا ہے کہ جس نے اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، میں رب اس سے ایسا راضی ہوا کہ میں رب نے اسے دوست بنا لیا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ذریعہ ہے رب کی رضا حاصل کرنے کا. یہ ذریعہ، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے اور رب راضی ہوتا ہے. ہمیں اگر رب کی رضا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں آقا علیہ السلام کی اتباع اختیار کرنی ہوگی. وہی روشنی حاصل کرنی ہوگی جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹتی ہے. آج اگر ہم اپنے معاملات دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات روشنی کے مطابق اپنا لینا تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوگا، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. لیکن ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری سلسلے کے ایک بہت عرفہ والا بزرگ ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر بھی کیا تھا شیخ کے دیکھنے کے بارے میں، اور ان کے مرید نے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے شیخ کے بارے میں بات کرو، اپنے شیخ کی تعریف کرو، اپنے شیخ کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے شیخ کی، آپ کے شیخ کی کیا شان. تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے سے میرے شیخ کے بارے میں پوچھتا ہے.
کہ میرے شیخ کی کیا شان ہے، میرے شیخ کا کیا مقام ہے. اور انہی کے بارے میں، ان کے بارے میں یوں بھی کہا گیا ہے ان کے شیخ کے بارے میں کہ آپ کہ آگے اگر کوئی مسئلہ ہوتا آپ گردن جھکاتے، آنکھیں بند کرتے، چشم زدن میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے اور آقا علیہ السلام کے آگے عرض کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد جو سائل آیا ہوتا پوچھنے کے لیے مسئلہ، آپ فرمایا کرتے میں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رجوع کیا، اپنے آقا علیہ السلام سے پوچھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. یہی حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں، آپ کے مرید خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا اپنے شیخ کے بارے میں پوچھو بتاؤ کہ ان کا کیا مقام، تو یہ فرمانے لگے میرے سے میرے شیخ کے بارے میں پوچھتا ہے. میں بتاؤں میرے شیخ کو جس نے دیکھ لیا نا اس پہ آتش دوزخ حرام ہو گیا. اور میرے پاس ایران کے سفیر آئے ہوئے تھے، آج سے کچھ عرصہ پیشتر کی بات ہے، وہ دعوت دے رہے تھے. پھر یہی ہمارے سلسلہ کے کیونکہ بے شمار حضرات ادھر ایران میں ہیں، تو انہی حضرات کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ان کی جب قبر بنائی گئی تو قبر بنائی جاتی ایسے تو یہ اندر دھانس جاتی، پھر بناتے پھر یہ نیچے ہو جاتی، پھر بناتے پھر نیچے ہو جاتی، سمجھ میں نہ آتی. وہ کوشش کرتے کہ ایک انہوں نے اس کا ڈیزائن بنایا ہوا تھا، اس حساب سے اینٹیں لگاتے کہ وہ جو سنگ مرمر بنایا ہے اس حوالے سے اس کو لگایا جائے، پھر اینٹ لگائیں پھر نیچے، تو صاحب نظر کوئی آگے. انہوں نے کہا تسی جتنا زور لا لو یہ ہوگا نہیں، جاؤ ان کے شیخ کی قبر کی پیمائش کرو. تم ان کی قبر کو ان کے شیخ کی قبر سے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ممکن ہی نہیں. تو میں جس موضوع پہ بات کر رہا تھا ان کی بات آئی تو میں نے یہ حضرت ایک جگہ پہ موجود ہے، دریا کا کنارہ ہے، عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کشتی ایک گزرتی ہے ادھر سے پانی میں سے، اور اس میں کچھ اوباش نوجوان ہیں جو اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہے ہیں، نشے کی کیفیت میں ہیں. جب آپ نے سلام پھیرا تو جو مریض ساتھ تھے ان کی طبیعت پہ وہ بڑا گراں گزرا تھا کہ ہمارے شیخ عبادت کر رہے تھے اور یہ اس حال میں گزرے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ یہ غرق ہو جائے، آپ کی نماز میں خلل واقعہ ہوا، اتنے شور و شرابے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، پانی میں تھے، گزر گئے وہ کشتی پہ. آپ نے دست حق اٹھائے، سنو اہل طریقت، سب خدا کے لیے سنا بھی کرو اور ان کو سمجھا بھی کرو. یہ ہماری سلسلے کے، آپ جب شجرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے وہ عرفہ والا شیوخ ہے کہ جو اس انداز سے تربیت فرماتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ دعا کرے غرق ہو جائیے، ہاتھ اٹھائے عرض کرنے لگے ہیں میرے کریم رب جیسے انہیں دنیا میں عیش و آرام دیا ہے ویسے ہی کل جنت میں انہیں عیش و آرام. حیران رہ گئے کہ یہ کس کیفیت میں تھے، یہ کس حال میں تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب ان کی حیرانگی دیکھی تو حضرت اپنے مریدوں کو مخاطب فرمایا اور فرمانے لگے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں میں نے کیا دعا کی ہے. میں نے رب تعالیٰ کے آگے عرض کی ہے اے میرے کریم رب جیسے دنیا میں عیش اور آرام دیا ہوا نا، خوش خوش جا رہے ہیں ویسے ہی ادھر بھی خوش کر دے. اب میری دعا کا مقصد کو سمجھو، ادھر خوش کیسے کرے ہوں گے، یہ ادھر ان کے اوپر کیسے جنت کے انعامات و اکرام انہیں ملیں گے. وہ انہیں ہدایت دے دے گا، وہ انہیں روشنی دے دے گا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی، یہ ادھر بھی عیش و آرام سے رہیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستو، یہی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہے جو شیوخ کو پہنچی، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ والے. اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتا پھرتا ہے نا میں اللہ والا ہوں، بڑے ہزاروں نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، لیکن دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اگر دور ہے تو یہ نرم نہیں ہوگا. اب کیفیات آپ نے دیکھنی ہے دین کس طرف لے کے جاتا ہے. یہ تعلیمات، یہ روشنی، یہ نماز کیا ہے، کس لیے ہے کہ یہ برائی سے بچاتی ہے. روزہ کس لیے ہے، یہ سے تقویٰ ملتا ہے. یہ ساری سلسلے کس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ان سے بندہ تقویٰ حاصل کرتا ہے، ان سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ بندے کے دل میں نرمی آتی ہے، بندہ اپنے رب کی رضا حاصل کرتا ہے. اگر بے شمار اس طرف چل رہا ہے اور دل سخت کا سخت ہے، دبا دب تسبیحاں پھیر رہے ہیں. کہنے والوں نے کہا ہے نا جتنے بھی، اور میں اپنے اہل طریقت کو یہ بھی کہوں گا کہ سر شاخ طریقت کا مکمل ادب کریں. کسی بھی جگہ جب بھی ہوں گے، جب آپ کسی شیخ کے ادب سے نام لیں گے، ادب کے ساتھ بات کریں گے، تو آپ کو نظر کیا آئے گی؟ عیدگاہ کی تربیت، کہ کسی جگہ کی آپ کو تربیت حاصل ہے. جہاں بھی بات کریں، جس جگہ پہ ہوں، کسی کی بھی بات کریں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آئیں. ادب و احترام کے ساتھ سڑک پہ جا رہے ہو، کسی کے ساتھ گاڑی میں راستہ دینے کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسے راستہ دیں. کیوں میں جانے کی بات ہے تو کسی کو آگے کسی کو آگے کریں. ہر جگہ پر یہی وہ ذریعے ہیں دوست، یہی وہ ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی رضا حاصل کرتا ہے. اور یہ عبادات، ان سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ان سے دل میں نرمی حاصل ہوتی ہے، ان سے بندہ دنیا کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے. خیر جو میں بات کر رہا تھا، سواتین ہونے لگے ہیں، بات پھیلاتا نہیں، سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اتباع رسول. اللہ کریم نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے کہ جو بھی دعوے دار ہے نا میری محبت کا، اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرے. اور جب بھی جہاں بھی کسی نے بھی دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شان کے ساتھ رونق افروز ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی شان کے ساتھ رونق افروز ہیں. یہ ذکر ہوتا رہا نا، بچے نوجوان بچے کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی کہ آپ کے دربار میں تو کوئی بھی آیا، کسی بھی وقت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت. آپ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے روشنی جو ملتی ہے، جو اولیاء اللہ نے لی اور جو وجہ بنے دین اسلام کی تبلیغ کا، آپ دیکھ لیجئے جس وقت تک جس علاقے سے ہم جو سارے بیٹھے ہیں بر صغیر سے، ادھر کون لوگ آئے؟ ادھر اولیاء اللہ ہے، صوفیاء کرام ہیں کہ جن جو خوبصورت تربیت روشنی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل کیے ہوئے، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کے پاس آنے والا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا، وہ ہمیشہ ان سے متاثر ہوا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا ابھی شہزاد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بنو نجران سے، کہ ادھر نجران سے ایک قافلہ آتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ سب کے سب عیسائی ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. دربار اعلیٰ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے کہ عبادت کا وقت آیا. عرض کی کہ ہماری نماز بعد عبادت کا وقت ہے، ہم کہاں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے میری مسجد حاضر ہے، چلے جاؤ مسجد نبوی شریف میں، میری عبادت تم اپنے طریقے کے مطابق، تم اپنے طریقے کے مطابق جیسے تم عبادت کرتے ہو میری مسجد میں جا کے کرو. جب یہ روشنی، جب یہ نور، جب یہ خوبصورت عرفہ والا چیزیں وہ دیکھتے تھے نا دربار اعلیٰ میں آنے والے، جیسے میں نے اس خاتون کا ذکر کیا، جیسے کوئی بھی آنے والا آیا، جب بھی آیا دربار اعلیٰ میں آیا، جو آپ کے پاس اسے ملا وہ اسے کہیں نظر نہیں آتا تھا. جو آپ کے پاس محبت اسے ملتی تھی وہ کہیں ملتی نہیں تھی. جس انداز سے آپ پیش آتے تھے کوئی اس سے پیش آتا نہیں تھا. جس طرح سے آپ نوازتے تھے اسے کوئی نوازنے والا نظر نہیں آتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والا آپ کا ہو جاتا تھا. یہی روشنی اولیاء اللہ نے لی، یہی خوبصورت تعلیمات
اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے جہاں گئے، جہاں بیٹھے، کوئی بھی آیا، ہندو آیا، سکھ آیا، عیسائی آیا، کبھی انہوں نے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ آج تو اس حال میں ہے مسلمان، دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان بھائی کے سے تعلق نہیں رکھتے، تعلق توڑ لیتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں حالانکہ وہ راہ حق پہ ہے، راہ ہدایت پہ ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، وہ محبت دیکھتے ہوئے اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا مجھے قبول نہیں، رسول اللہ کرنے والا مجھے قبول ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کا فرمان ہے نا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان تمام لوگوں کو فرما دیجئے کہ جو میری محبت کے دعوے دار ہیں وہ آپ کی اتباع اختیار کریں۔ جب آپ کی اتباع اختیار کرے گا بندہ تو کیا ہوگا؟ اس کی زبان پہ یا رسول اللہ ہی ہوگا، آپ کی محبت ہی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہی مجھے قبول ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ابھی میں غالباً کس جگہ تھا، ڈیوزبری میں تھا، ادھر دوست بتا رہے تھے کہ کوئی بندہ اگر اہل سنت وال جماعت کا ہے اس کے ساتھ وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، وہ اس حال میں اتنے دل سخت ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا، سلام دینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو خوبصورت دین ہے، سلامتی کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے، امن کا دین ہے، بڑھ کے دوسرے کو گلے سے لگانے کا دین ہے۔ بات دل بہت سارا کر رہے ہیں حضرت، یہ ایسا موضوع ہے کہ ضرورت بھی ہماری آ جائے اسی کی ہے، لیکن بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو تشریف آوری اس شان کے ساتھ ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تم بام آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے دور تھے، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض و کینہ رکھنے والے تھے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کو اس انداز سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ تمہیں تو جو دشمنیوں میں تھے نا آپس میں، اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی کہ آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، پچھڑے کو ملا دیا، جو دور تھے انہیں نزدیک کر دیا، باہم آپس میں ایک کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک کی روشنی، اس یہی ہماری ضرورت ہے۔ اور آج جس خرابی کا شکار ہے نا، وجہ صرف ایک ہے، جب تک مسلمان ایک تھے، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے، جب پرانے بزرگ موجود ہیں کہ علاقوں میں ایک ہی مسجد ہوتی تھی اور مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس قدر گمراہ لوگ ہیں کہ کئی مساجد پہ آپ تصور کیجئے، خیال کیجئے، دل دکھتا ہے نا، دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ ہدایت دے سب کو، لیکن کس قدر سخت دل ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ جب وہ معاہدہ ہوا نا اور انہوں نے کفار نے کہا، لکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اس انداز سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ معاملہ ہوتا تو یہ معاہدے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، ہم یہ اس طرح سے اس کو نہیں لکھا جانا چاہیے۔ رسول کریم شاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو فرمایا کہ اچھا جیسا یہ کہتے ہیں نا ویسا لکھ دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ایسے ہاتھ باندھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کے ہاتھ ٹوٹ جائے، قلم آپ کے نام پہ چلے۔ دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ جائے اگر قلم آپ کے نام مبارک پہ چلے۔ مسلمانوں،
یہ لوگ اسلام کے دشمن، مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے، آپس میں دور کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایک نہیں 50,000 مثالیں موجود ہیں میرے سامنے. پر کئی جگہ پر مسجدوں پہ قبضہ کیا، ادھر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ان کی ہمت کا اندر دیکھو، ان کے جرأت دیکھو، ان کے کسی کے پلے کچھ رہ سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور سفیدی لے کے اس کے اوپر پھیر ڈالی. اللہ اکبر. یہ نفرتیں پیدا کرنے والے، یہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کرنے والے، مسلمانوں میں منافرت پیدا کرنے والے. میری یہی دعا ہے، میں وہی بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی یہی تعلیمات ہے اور یا اللہ کی یہ تعلیمات ہے کہ اللہ ان کے اوپر کرم کر دے. حالانکہ میں مجبور بات کر دوں ایک اس جگہ پہ کہ اللہ کریم ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. لیکن ایک قانون اس نے قرآن کریم میں بنایا ہے. کیا میرے پیارے حبیب علیہ السلام، کیونکہ کائنات کی تخلیق کی ہے تو اپنے حبیب کی خاطر کی. وہ فرماتا ہے، قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میں کسی کے اوپر اس طرح ستار و غفار ہوں نا، حنان و منان ہوں، انہو هو التواب الرحیم ہوں، واللہ غفور الرحیم ہوں، تو صرف آپ کی وجہ سے ہوں. اگر آپ کے دربار پاک کی بات آئے گی نا، اگر آپ کے دربار پاک کی بات ہوگی اور اگر آپ کے دربار پاک میں کسی نے آواز بھی اونچی کر دی نا، ادھر کسی کی آواز بھی بلند ہوگی، تو جو کچھ اس نے کر رکھا نا میں سب غرق کر ڈالوں گا، سب کچھ غرق کر دوں گا، جو کچھ بھی کیا میں غرق کر ڈالوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ادھر اس مقام پر یوں نہیں فرمایا کہ سب کچھ غرق کر دوں گا اور بات ختم کر دی ہو، ایسا نہیں ہے. اگر یہاں تک ہوتا تو بات، کیونکہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے ہی کوتاہی ہوتی ہیں، مجھ سے ہی کوتاہی ہوگی، میرے سے غلطی ہوگی، میں ہاتھ باندھ کے کروں گا، میرے کریم رب غلطی ہو گئی نا، کمزور ہوں، ٹھوکر کھا گیا، معاف کر دے. وہ کریم ایسا ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ ایسے جائے میرا رب اس کے گناہ کو معاف کر دے، سچے دل سے رجوع کرے. لیکن یہ بات ہے دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی، کہ جس کی خاطر یہ میں سارے سفر کرتا ہوں. آپ علیہ السلام کے دربار پاک کی ادھر کی جب بات آئی نا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ادھر اگر آواز ہی بلند کی نا کسی نے، تو میں سب کچھ غرق کر دوں گا. بھلے 100 آج کی ہیں غرق، 1000 1 لاکھ نمازیں پڑھی ہیں غرق، جو کچھ کیا غرق کر دوں گا. ادھر تک بات ختم نہیں کی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے غرق کر دوں گا اور ساتھ اس دی مت مار دیاں گا، تالا لا چڑھا. یہ یہی سمجھے گا، بھاگ بھاگ کے مسجد جائے گا، سینہ تان کے کہے گا میرے جہاں کوئی نمازی ہے یار، ہو سکتا ہے جا کے بار بار حج کرے گا، کہتا پھرے گا میرے جہاں حجی کوئی نہیں، اصلاح کے کام کرتا رہے گا، سمجھے گا میرے سے اچھے کام کرنے والا ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مت مار دیاں گا، اسے شعور ہی نہیں ہونے دوں گا، اس سے اس کا شعور کھینچ لوں گا، اس کی مت ماری رہے گی، یہی کرتا رہے گا. یہ جو اللہ نے قانون بنایا نا، کس جگہ کے لیے بنایا؟ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر آواز بھی اونچی ہو گئی، اللہ کریم نے قرآن کریم میں قانون بنا دیا، اس کے لیے دروازے بند کر دوں گا، ادھر تالا لگا دوں گا. میں بات کر رہا تھا، ہم تو ہاتھ ہی پھیلا سکتے ہیں کریم سب پہ کرم کر، لیکن میرے دوست بہت حساس معاملہ ہے، حد سے زیادہ حساس معاملہ ہے. دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سے بڑی کوتاہی، بڑی سے بڑا گناہ وہ معاف کر دے گا، لیکن دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دربار ہے کیونکہ جو معاف کرتا ہے ان کے صدقے کرتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا بڑے تو بڑا گناہگار ہے نا، جان پہ ظلم کیا حاضر ہو جائے دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. جب اس دربار کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات، اللہ رحم کرے سب کے حال پہ، اللہ کرم کرے سب کے حال پہ. ایمان کی حفاظت کیا کرو دوستو، ایمان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے تو دربار اعلیٰ سے ملتا ہے، اور سب کچھ قبول ہوگا تو دربار اعلیٰ کے صدقے ہوگا. اپنے نبی علیہ السلام کے وفادار رہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے گن گاتے رہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ
اپنا تعلق اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر رکھے. یہی واحد ذریعہ ہے, یہی واحد ذریعہ ہے, یہی ایک ذریعہ ہے, صرف اور صرف ایک طریقہ ہے رب کو راضی کرنے کا, رسول کریم کی اتباع, رسول اللہ کی اطاعت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گردن کو جھکا کے رکھنا. اس سے ہٹ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں. اس سے ہٹ کے نہ کوئی اور رستہ ہے, نہ کوئی اور طریقہ ہے, نہ وہ کسی اور طرف دیکھتا ہے. اس نے ہمارے لیے قانون بنایا تو یہ دیکھتا ہے تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, بخشے گا تو آپ کے صدقے, اٹھائے گا تو آپ کے قدموں کے نیچے سے. اس دن بھی کام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت دے. موت دے تو اسی محبت میں, کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. قبلہ